غوث پاک, یہی غوث پاک فرماتے ہیں اگر جس نے نمازوں کو ادا نہ کیا, نمازوں کو ادا نہ کیا, جس نے نمازوں کو نہیں پڑھا, چھوڑ دیا نمازوں کو, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اس بے نمازی کے لیے 15 سزائیں دے گا. کتنی سزائیں؟ 15 سزائیں. فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ 6 سزائیں موت سے پہلے اللہ عطا کرے گا. کتنی سزائیں بولو؟ 6 سزائیں اللہ موت سے پہلے عطا کرے گا. 3 سزائیں اللہ موت کے وقت عطا کرے گا. 3 سزائیں اللہ قبر کے اندر عطا کرے گا. کتنی ہو گئی؟ 12. اور 3 سزائیں اللہ قبر سے اٹھنے کے بعد جب میدان حشر میں پہنچو گے تب عطا کرے گا. کس کے لیے؟ نمازوں کو ترک کرنے والے کے لیے, نمازوں کو چھوڑنے والوں کے لیے. یار کیا نہیں ملتا نماز سے؟ بولو بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے, مجھے گھر جانا, مجھے کام کرنا ہے, پھر پڑھ لوں گا نماز. ارے یار سب کچھ ملتا نماز سے. اگر آپ زور سے سبحان اللہ بول دیں تو میں نماز کی برکت بتا دیتا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ؟ محبت سے بولو یا رسول اللہ. کیا نہیں ملتا نماز سے؟ میں تو کہتا ہوں کہ چہرے پہ نور ملتا نماز سے. اور میں کیا کہتا ہوں, یہ زبان میری ہے مگر فرمان مصطفیٰ کا ہے. چہرے پہ نور آتا ہے نماز سے, بدن میں طاقت و توانائی آتی ہے نماز سے, رزق میں برکتیں ہوتی ہے نماز سے, اولاد سے فائدہ ملتا ہے نماز کی برکت سے, آدمی کو سکون ملتا ہے نماز سے. کیا نہیں ملتا نماز سے؟ نماز پڑھ کے تو دیکھیں, آئیں تو صحیح رب کی بارگاہ میں, سجدے کر کے تو دیکھیں. قسم خدا کی ایک بندہ مومن ہے, اور کیسا بندہ کہ اس نے اپنے گناہوں کی توبہ مانگی رب سے, تنہائی میں اکیلا رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں. اے مولا تو سب کچھ جانتا ہے کہ اب تک میری زندگی گناہوں کے دلدل میں چلتی رہی. اے پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے, میری غلطیوں کو معاف فرما دے. ایسا خوف خدا طاری ہوا اس کے دل میں کہ ابھی تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, مگر اب نماز چھوڑتا نہیں. اب نماز چھوڑتا نہیں. یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے کاروبار کو بند کر دیا, یعنی جو بھی وہ کام کرتا تھا اس کو ایک طرف کر دیا, مگر ہر وقت اب وہ اللہ کے بارگاہ میں ہے, سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے, ذکر اللہ کا کر رہا ہے, زبان پر اللہ کا ذکر ہے, زبان پر اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے, ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ. جب اس نے کام پہ جانا بند کیا تو جو کچھ سامان دھیرے دھیرے گھر میں تھا, جو بھی راشن تھا, جو بھی آٹا تھا, جو بھی پیسے تھے, وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ سب ختم ہو گیا. اب کچھ بھی گھر میں پکانے کے لیے موجود نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ قسم خدا کی کہ گھر میں چولہا جلنا بند ہو گیا. اس کے بیوی بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, قسم خدا کی, مگر اس کا حال یہ کہ ظہر کی نماز وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا, عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا, مغرب عشاء فجر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا. اللہ اللہ قربان جاؤ. حال یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی, نماز ادا کرنے کے باوجود بھی مصلی سے اٹھ کے ایک دم نہیں جاتا تھا, اسی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا تھا, اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا. اب گھر میں چولہا جلنا بند, گھر میں پکنا بند, اس لیے کہ گھر میں اب کچھ ہے ہی نہیں, تاکہ گھر میں چولہا جلے, تاکہ گھر میں کچھ پک جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن فاقہ ہو گیا, اس گھر میں 2 دن فاقہ ہو گیا, 3 دن کا فاقہ ہو گیا. جب تیسرا دن فاقہ ہوا, اب بچے بھوک کی وجہ سے کمزور پڑنے لگے, بچے بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے. جب ماں نے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھا تو بچوں کی بھوک کو ماں سے دیکھا نہ گیا. جب دیکھا نہ گیا تو وہ ماں اپنے یعنی وہ شریک حیات اپنی شوہر کے قریب آئی, اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ ہر وقت مصلی پر ہی پڑے رہو گے, کہ سجدے ہی کرتے رہو گے, جاؤ جاؤ منڈی میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, مزدوری کر کے لے کے آؤ, کچھ کما کر کے لے کے آؤ, تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل جائے. قسم خدا کی, شوہر اٹھا اور منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا.
بولو بھائی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جا کے کھڑا ہو گیا منڈی میں، کھڑا ہے منڈی میں مگر ذکر خدا ہے زبان پر، کھڑا ہے منڈی میں مگر زبان تر ہے اللہ کی یاد سے، زبان تر ہے اللہ کے ذکر سے، زبان تر ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے سے، اللہ اللہ زبان پر اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر خدا زبان پر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، کوئی اس کو کام پہ لے کے نہ گیا، کوئی مزدوری کرنے لے کے نہ گیا۔ جب کوئی لے کے نہ گیا تو اس نے گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ منڈی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو گیا۔ کہاں داخل ہوا بولو؟ مسجد میں۔ وہاں جانے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازوں کو ادا کر رہا ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ۔ اس کے بعد شام کا یہ وقت ہوا کہ جس وقت مزدور مزدوری کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے، اسی وقت یہ مسجد سے نکلا کہ چلو بیوی انتظار کر رہی ہوگی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب یہ گھر سے نکلا، ادھر بیوی انتظار کر رہی تھی کہ آج میرا شوہر منڈی گیا ہے، مزدوری کرنے گیا ہے، کام کرنے گیا ہے، آج میرا شوہر کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا، کچھ راشن لے کے آئے گا، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئے گا، تاکہ میرے بچوں کی بھوک مٹے گی، ہماری بھوک مٹے گی۔ قسم خدا کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کر کے اپنے آنے والے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اللہ جب شوہر کو آتے دیکھا تو شوہر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، دونوں ہاتھ خالی، نہ کوئی تھیلی ہے نہ کچھ ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ شریک حیات بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، کیا تم نے مزدوری نہیں کی؟ کیا تم نے کام نہیں کیا؟ شوہر کہتا ہے اے میری شریک حیات، میں نے تو مزدوری پوری کی ہے، میں نے تو کام پورا کیا ہے۔ کہا پھر کہاں ہے مزدوری؟ لاؤ نہ، پیسے نہ لائے کیا؟ تو قسم خدا کی قربان جاؤ، شوہر نے کہا میری شریک حیات، میں نے مزدوری تو پورا دن کی ہے، میں نے کام تو پورا دن کیا ہے، اپنا کام پورا کیا ہے، مگر میرے مالک نے آج مجھے مزدوری نہیں دی، ہو سکتا کل دے دے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کل دے دے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج پہلا دن ہے، آج کا دن بھی برداشت کر لیں گے، صبر کریں گے، کاٹ دیں گے یہ رات بھی، کل ہو سکتا کہ 2 دن کی مزدوری ایک ساتھ تمہیں تمہارا مالک دے دے، ہے نا، تو کام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب صبح کو یہ شوہر پھر اٹھا، پھر جا کر کے منڈی میں کھڑا ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، مگر کوئی اس کو کام پر لے کے نہ گیا، کوئی اس کو مزدوری کرانے کے لیے لے کے نہ گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر مسجد میں چلا گیا، اسی شام کے وقت اپنے گھر واپس پھر آ رہا ہے۔ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ آج 2 دن کی مزدوری لے کے میرا شوہر آئے گا، آج تو کچھ نہ کچھ راشن پانی گھر میں لے کے آئیں گے، آج تو کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر کے میرا شوہر گھر میں آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام کے وقت میں جب یہ شوہر واپس گیا تو کیا دیکھتی ہے کہ پھر دوسرے دن دونوں ہاتھ خالی ہیں، پھر کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں۔ بیوی نے کہا کب تو تمہیں 2 دن ہو گئے کام کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، کب بھی تمہارے مالک نے تمہیں مزدوری نہیں دی؟ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے جب اتنا شریک حیات نے کہا تو شوہر کہتا ہے اے میری شریک حیات، میں نے تو آج بھی کام پورا کیا ہے، میں نے تو آج بھی مزدوری پوری کی ہے، مگر میرے مالک نے مجھے آج بھی مزدوری نہ دی ہے، ہو سکتا کل دے دے، ہو سکتا کل دے دے، ہو سکتا کل دے دے۔ شریک حیات بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، تمہیں تو معلوم ہے کہ گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، آج 5 دن ہو گئے فاقہ کشی میں، اپنے مالک سے کہہ دیتے، اپنے دکاندار سے کہہ دیتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 2 دن کی مزدوری نہیں، کم سے کم 1 ہی دن کی مزدوری دے دو تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل جائے، میں کچھ راشن لے کے اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ بیوی نے اتنا کہا کہ میرا مالک سب جانتا ہے، میرا مالک سب جانتا ہے کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، میں خود بھی بھوکا ہوں، میرا مالک سب جانتا ہے۔ کہا جب جانتا ہے تو تم نے آخرکار مزدوری کیوں نہ لائے؟ کہا مزدوری آج بھی اس نے نہ دی ہے، ہو سکتا
کہا کل دے دے، کہا کل ضرور لے آنا مزدوری، کل ضرور لے آنا۔ اللہ اللہ، اب جب تیسرا دن آیا تو تیسرا دن یہ پھر مزدوری کرنے کے لیے منڈی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو آخرکار اب یہ 2 دن لگاتار خالی ہاتھ گھر سے گیا تھا، مگر جب تیسرا دن آیا اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آج بھی میں گھر سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا اور اگر ادھر سے خالی ہاتھ آ گیا تو میری بیوی کے صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، میری بیوی کا صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا۔ اس کے دل میں خیال آیا، کہا اے میری شریک حیات، لاؤ آج مجھے تھیلا دے دو، آج مجھے تھیلا دے دو۔ قسم خدا کی بیوی نے تھیلا دیا، دل بات باغ ہو گیا کہ آج تو میرا شوہر تھیلا لے کے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ خرید کے ضرور لائیں گے۔ اللہ اللہ، اب یہ جا کر کے تھیلا ساتھ میں لے کر کے پھر جا کر منڈی میں کھڑا ہو گیا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، شریک حیات ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو، ورنہ حال یہ ہے کہ اگر آج ایک وقت کا فاقہ کسی گھر میں ہو جائے تو پھر شوہر کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے جملے شوہر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جاتے کہ تمہیں مزدوری نہیں مل رہی، دنیا کما رہی ہے، تمہیں پیسہ نہیں مل رہا۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، شوہر کی بارگاہ میں شکوہ کرنے سے بہتر یہ تھا کہ گھر میں مصلی بچھا کر اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتا۔ کس کے حق میں دعا کرتی بولو؟ شوہر کے حق میں دعا کرتی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے مصلی پر بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے سرکار نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ اٹل ہے، وہ مسلم ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے شکوے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کیا کرو، دعائیں کیا کرو، مصلی بچھا بچھا کر کے سجدے کیا کرو رب کی بارگاہ میں۔ اگر فاقہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، فاقہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ مگر ادھر نہیں جانا چاہتا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب کیا لے کے گیا ہے وہ؟ تھیلا۔ جا کے منڈی میں کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا، کوئی آئے مجھے مزدوری کے لیے لے کے جائے، کوئی آئے مجھے کام کرانے کے لیے لے کے جائے، میں تیار ہوں۔ مگر قسم خدا کی رب کو دکھانا کچھ اور تھا، رب کو منظور کچھ اور تھا، اس لیے کہ وہ ذکر خدا کر رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، اس کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہے، تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے اللہ کی۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا، کوئی اس کے کام و کاج پہ لے کے نہ گیا، تو اس نے تیسرے دن کیا کیا؟ جنگل کی طرف رخ کر لیا، جنگل کی طرف پہنچا اور ایک بیری کے پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد وہ تنہائی میں اکیلے میں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور التجا کیا، مولا میں تو مزدوری کرنے روز آتا ہوں، میں تو کام کرنے کے لیے روز آتا ہوں، روزانہ منڈی میں کھڑا ہو رہا ہوں، مگر مولا کوئی مجھے لے کے نہیں جاتا، کوئی کام کے لیے مجھے لے کے ہی نہیں جاتا، تو میں کیا کروں؟ مگر مولا میں کسی دنیا دار کی مزدوری کروں یا نہ کروں، مگر تیری تو مزدوری کر رہا ہوں، تیرا تو کام پورا کر رہا ہوں، تیری تو مزدوری کر رہا ہوں، اے مولا تجھے معلوم ہے کیا 2 دن تک میری بیوی انتظار کرتی رہی، اگر آج تیسرے دن بھی میں خالی ہاتھ چلا گیا تو میری بیوی کا صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اے پروردگار عالم آخرکار میں تیری مزدوری پوری کر رہا ہوں، میں تیرا کام پورا کر رہا ہوں، میں تو تجھ سے ہی مانگوں گا، مجھے تو تجھ سے ہی چاہیے، اور دینے والا بھی خدا ہے، دینے والا خدا ہے۔
اے مولا میں تیرے بارگاہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری رعایت کر رہا ہوں، اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے جب پیدا کیا ہے تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، ہر ایک جاندار مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ بولو بھائی، اس لیے کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، مگر مسلمان تو کیوں پریشان ہے ہیرے اور موتی کے چکر میں؟ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، مگر مسلمان تو کیوں پریشان ہے ہیرے اور موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا پھر گوتا لگا سمندر میں، اڑ جا آسمان میں یا پھر گوتا لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا خدا نے لکھا ہے تیرے مقدر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا کہ جتنا خدا نے لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ جتنا خدا نے لکھ دیا وہ ملنا ہے تو پھر پریشان کیوں بھائی؟ پھر نمازوں کو چھوڑنا کیوں؟ پھر اللہ کے ذکر سے غافل کیوں؟ نہیں، جب اللہ ہمیں کھانے دے رہا ہے، پینے دے رہا ہے، پہننے دے رہا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے بن جائیں، اللہ کے ساجد بندے بن جائیں، یعنی سجدہ کرنے والے بن جائیں، سر جھکانے والے بن جائیں۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ انسان تو اپنے کردار کا غازی بن جا، تجھ سے کوئی جیت نہ پائے ایسا بازی بن جا۔ ارے جو گرا رہے ہیں وہی بنائیں گے مسجدیں تمہاری، جو گرا رہے ہیں وہی بنائیں گے مسجدیں تمہاری، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکا نمازی بن جا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکا نمازی بن جا۔ اللہ اللہ قربان جب آ جائیے، قسم خدا کی وہاں گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اے مولا میں کسی دنیا دار کی مزدوری کروں نہ کروں مگر تیری تو مزدوری کر رہا ہوں، تیرا تو کام پورا کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی اس کو کچھ نہ ملا، ظاہر میں اس کو کچھ نہ ملا، جب شام کا وقت ہوا واپس جانے کا تو اس نے کیا کیا، اسی جنگل سے اس تھیلے کے اندر مٹی کو بھر لیا۔ کیا بھر لیا؟ مٹی بھر لی، کیا سوچ کر؟ صرف یہ خیال کر کے کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتی ہے، آج بھی آخرکار میں تھیلا گھر سے لے کے آیا ہوں، اگر یہ تھیلا خالی واپس اگر لے کے چلا گیا تو میری بیوی کا دل ٹوٹے گا، میرے بچوں کا دل ٹوٹے گا، کم سے کم اس میں مٹی میں نے بھری ہے تو تھیلا کم سے کم بھرا ہوا تو دکھائی دے گا، وزنی تو دکھائی دے گا، یہ تو پتا چلے گا کہ ہاں آج کچھ نہ کچھ تھیلے میں خرید کے ضرور لا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کے اس اللہ کے نیک بندے نے، نمازی متقی پرہیزگار بندے نے، ذکر الہی کرنے والے بندے نے مٹی کو تھیلے سے، مٹی کو یعنی مٹی تھیلے میں بھر لیا، تھیلے کو بھر لیا مٹی سے، واپس گھر چلا، گھر کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں 3-4 دن سے چولہا نہ جلا تھا، مگر آج وہ گھر واپس آیا ہے تو اس کے گھر میں اچھے اچھے پکوانوں کی خوشبو آ رہی، اچھے اچھے پکوانوں کی خوشبو، جیسی بریانی کی خوشبو، قورمے کی خوشبو اسے جب آئی، دروازے پہ شریک حیات انتظار کر رہی ہے، آنے والا ہوگا میرا شوہر۔ شوہر نے سوال کیا، فرمایا اے میری شریک حیات، یہ بتا یہ پکوانوں کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ میں نے تو تجھے ابھی تک کوئی پیسہ دیا ہی نہیں ہے، نہ میں نے تجھے راشن لا کے دیا، نہ کوئی پیسہ دیا، نہ کوئی درہم دیا، نہ چاول لا کے دیے، نہ گوشت لا کے دیا، نہ کچھ لا کے دیا، مگر یہ گھر میں اچھے اچھے پکوان کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ، یہاں سے ایک پیغام اور ملتا ہے، مسلمانوں یاد رکھو، آخرکار میرے سرکار کا بھی فرمان ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کو اگر 1000 روپے آپ نے دیے ہیں تو اپنے بھائی سے ان 1000 کا حساب لیجئے، اگر بیوی کو 1000 روپے آپ نے دیے ہیں تو
अपनी बीवी से उन्हें 1000 रुपए का हिसाब लीजिए। अगर आपने अपनी बेटी को 1000 दिए हैं तो अपनी बेटी से हिसाब लीजिए, अपनी बहन से हिसाब लीजिए। इसलिए मुसलमानों याद रखो, आज हर किसी का अल्फाज ये होता है, मौलाना साहब हिसाब लेने की जरूरत क्या है, हम बच्चों के लिए तो कमाते। तो कौन है जो अपनी जेब भरने के लिए कमाता है? हर बात अपने बच्चों के लिए कमाता है। अरे भाई, कमाता नहीं कमाता है, मगर यहाँ से पैगाम ये मिलता है, हिसाब लिया करो अपनी बीवी से, हिसाब लिया करो अपनी बेटी से, हिसाब लिया करो अपनी बहन से, हिसाब लिया करो अपने बेटे से, हिसाब लिया करो अपने भाई से, और पूछा करो, सवाल किया करो कि मैंने तुझे पैसा ना दिया था मगर तेरे पास सूट कहाँ से आ गया, मैंने तुझे पैसा ना दिया था मगर तेरे मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से हो गया, मैंने तुझे पैसा ना दिया था तेरे पास ये मल्टीमीडिया मोबाइल कहाँ से आ गया, मैंने तुझे पैसा ना दिया था ये तेरे पास जूतियां कहाँ से आ गई। सवाल किया करो, पूछा करो, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी गलत रास्ता अख्तियार कर रही हो, तुम्हारी बेटी गलत रास्ता अख्तियार कर रही हो, तुम्हारी बहन गलत रास्ता अख्तियार कर रही हो, दूसरे के जरिए बैंक यानी रिचार्ज करा रही हो, दूसरे के जरिए सूट ला रही हो, दूसरे के जरिए सैंडल जूतियां ला रही हो। इसलिए मुसलमानों सवाल किया करो, पूछा किया करो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा पैसा कहीं गलत जगह इस्तेमाल ना हो रहा। ये मेरे जबान मेरी है मगर फरमान मुस्तफा का है, हिसाब लिया करो। आप 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 लुटाइए अपने बच्चों पर, मगर हिसाब लीजिए आप कि बेटी मैंने तुझे 5000 दिए थे, ये बता कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ खर्च किए, हिसाब तो लीजिए हिसाब। अरे यही तो सवाल किया है इसने कि मैंने तुझे कुछ लाके ना दिया, पैसा ना दिया, तूने पकाया कहाँ से, कहाँ से पका लिया। शरीक हयात कहती है, कुर्बान जाऊं मेरे शोहर तेरे मालिक पर, तेरा मालिक तो बहुत अच्छा है, लाजवाब है। जब उसने अपने नौकर को भेजा, उस नौकर का इतना हसीन चेहरा, इतना नूरानी चेहरा, जब नौकर का ये आलम है तो मैं समझ गई कि फिर मालिक का आलम क्या होगा। जब नौकर इतना अच्छा है, मुंशी इतना अच्छा है, तो फिर इसका मालिक, तो जोर से बोलो, इसका मालिक कितना अच्छा होगा। कहा मतलब, कहा मेरे सरताज एक नूरानी चेहरे वाला आया था, सलाम किया था उसने आके और कहा था कि तुम्हारा शोहर हमारे मालिक का काम करता है, हमारे मालिक का काम करता है, हमारे मालिक की मजदूरी करता है, हमारे मालिक ने तुम्हारे शोहर की मजदूरी लेके भेजा है, वो काम हमारा कर रहा है, और हमारा मालिक जो तुम्हारा शोहर हमारे मालिक की मजदूरी कर रहा है, उसके घर पहुंचने से पहले पहले उसने मजदूरी हमारे हाथ पहुंचवाई है। लो ये दिरहम भेजे हैं, कसम खुदा की कुर्बान जाओ। जब इतना उसने सुना ना तो दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। और वो मजदूरी लाने वाला, दिरहम लाने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि फरिश्ता था, और फरिश्ता भी कोई ऐसा वैसा नहीं, हजरत जिब्रील अमीन जो मजदूरी लेके आए, भेजा किसने? खालिक़े कायनात ने, परवरदिगार आलम ने। कसम खुदा की बीवी ने थैले को देखा, कहा लाओ तो सही, दिखाओ तो सही कि तुम थैले में क्या लेके आए हो। आखिरकार शोहर को तो ये मालूम है कि मैं मिट्टी लाया हूँ। बीवी से कहा ना ना, इस थैले को मत देखो, इसको उठा के एक तरफ रख दो। कहा नहीं, आखिरकार मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम थैले में क्या खरीद के लाए हो, कौन सा सादो सामान लाए हो। अब शोहर को तो ये मालूम था कि मैं इसमें मिट्टी लाया हूँ। बीवी ने जिद की, जैसे ही जिद करने लगी शरीक हयात, तो शोहर ने दिल में ख्याल किया, ऐ परवरदिगार आलम, मैं जानता हूँ और तू जानता है कि इस थैले में मैं मिट्टी भर के लाया हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे सजदों की लाज रख लेना। ऐ परवरदिगार आलम, अपने
اپنے ذکر کی لاج رکھ لینا. القسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے یہ اس نے خیال کیا اپنے دل میں, بیوی نے ضد کی, لاؤ دکھاؤ تو صحیح تھیلے میں کیا خرید کے لائے ہو, کون سا سادو سامان لائے ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیوی نے اس تھیلے کو زمین کی طرف لوٹا تو لایا شوہر اس میں مٹی بھر کے تھا, مگر سجدوں کی برکت سے, نمازوں کی برکت سے, ذکر الہی کی برکت سے اللہ نے اس مٹی کو سونا بنا دیا.